الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العالم ذوالجلال والاکرام خالق کل کائنات مالک ارض و سماوات حاجت روا مشکل کشا غوث اعظم داتا دستگیر پالنہار پروردگار اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے. ان گنت لا تعداد بے شمار بے انتہا بے حد اور بے حساب درود و سلام ہو صلاۃ و سلام ہو امام کائنات سرور کائنات رحمت کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام اہل بیت اعظام تابعین تبع تابعین محدثین مفسرین اولیاء کرام بزرگان دین پر جن کی محنتوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا. اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو. واجب الاحترام معزز سامعین کرام، پچھلے جمعہ المبارک کے خطبہ میں آپ نے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بہت ہی پیارا، بہت ہی نرالا دین سکھانے کا انداز، صحابہ کرام سے سوال پوچھنا اور ان کا جواب سن کر ان کو اللہ کا دین سکھانا، پھر صحابہ کرام کا دین سیکھنے کا انداز، کوئی مسئلے کا پیش آنا اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا اور اپنی تسلی کے لیے، اطمینان کے لیے سوال کرنا اور سوال کا جواب سن کر دین سیکھنا۔ یہ دونوں انداز اور طریقے بہت ہی پیارے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان طریقوں سے دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اسی موضوع کا ایک اور حصہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا قرآن و سنت کی روشنی میں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے اور سنانے کے بعد اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ بعض اوقات صحابہ کرام آتے اور آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے، سوال کرتے۔ سوال صحابہ کا ہوتا تھا اور جواب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تھا۔ یوں دین کی تعلیم ہو جاتی تھی۔ مثال کے طور پر ایک صحابی ہے، انہوں نے آ کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ای العمل احب الی اللہ، اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل کون سا ہے، پیارا اور محبوب عمل کون سا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ اعمال میں سے ہے۔ نماز کو اس کے ٹائم پر پڑھنا اللہ کو یہ عمل بہت پسند ہے۔ اس نے پھر پوچھا، اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو پسند ہے؟ آپ نے فرمایا، بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، اچھا سلوک کرنا، ان کی خدمت کرنا، یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ صحابی کا سوال ہے، نبی علیہ السلام کا جواب ہے، دین بن گیا، رہنمائی مل گئی، معلومات میں اضافہ ہو گیا، پتہ چل گیا کہ کون سے اعمال ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ ایک اور شخص آیا، اس نے آ کر پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بتائیے، میرے حسن سلوک کا لوگوں میں سب سے زیادہ مستحق اور حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا، اموں کا، تیری ماں ہے۔ اس نے کہا، اس کے بعد پھر کون ہے؟ آپ نے فرمایا، تیری ماں ہے۔ اس نے کہا، اس کے بعد پھر کون ہے؟ آپ نے فرمایا، تیری ماں ہے۔ اس نے کہا، اس کے بعد پھر کون ہے؟ آپ نے فرمایا، ابو کا، تیرا باپ ہے۔ اس نے کہا، اس کے بعد اور کون ہے؟ فرمایا، فالاول، جو قریبی ہیں رشتے میں، وہ تمہارے حسن سلوک کے حقدار ہیں۔ کتنا پیارا، عمدہ، نرالا، بہترین انداز ہے سیکھنے اور سکھانے کا، قربان جائے۔ اللہ ہمیں بھی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سوال میں آپ نے بتا دیا، سب سے زیادہ لوگوں میں تمہارے حسن سلوک کا اگر کوئی رشتہ دار مستحق ہے تو وہ تمہاری ماں ہے۔ پھر ماں کے 3 درجے، تمہاری ماں تمہارے حسن سلوک کی حقدار ہے، پھر فرمایا ماں، پھر فرمایا ماں، اس کے بعد فرمایا تمہارے حسن سلوک کا ماں کے بعد اگر کوئی حقدار ہے تو وہ تمہارا باپ ہے۔ اللہ کی ذات عادل ہے، انصاف کرنے والی ہے، کیونکہ ماں مشقت زیادہ اٹھاتی ہے، قربانیاں زیادہ دیتی ہے، اس لیے اللہ نے اس کا حق بھی زیادہ رکھا ہے۔ ماں کو فکر زیادہ ہوتی ہے، ماں کو ٹینشن زیادہ ہوتی ہے، ماں تڑپتی زیادہ ہے، ماں سوچتی زیادہ ہے، اور ماں قربانیاں بہت دیتی ہے، اس لیے اللہ نے اسلام میں اس کا حق بھی زیادہ بنایا ہے
پھر باپ کا حق ہے، پھر قریبی رشتہ داروں کا حق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک دوسرا طریقہ، صحابہ نے نہیں پوچھا، خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین سکھانا چاہا، کچھ بتانا چاہا تو آپ نے انداز اختیار کیا، خود سوال کیا، جواب آنے پر آپ نے وضاحت فرما دی اور دین سکھا دیا۔ اب یہ پہلی حدیث ہے، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا ہے، میرے ساتھیو، کیا تم میں سے ہر بندہ رات کو سونے سے پہلے قرآن کریم کا تیسرا حصہ تلاوت کر کے نہیں سو سکتا؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بڑا مشکل کام ہے، قرآن کریم کا تیسرا حصہ روزانہ رات کو پڑھ کے سونا۔ کیونکہ صحابہ کرام میں اکثر لوگ غریب ہوا کرتے تھے، مسکین تھے، کوئی تازی والے، کوئی دیہڑی والے، کوئی محنت مزدوری کرنے والے۔ محنت مزدوری کرنے والا بندہ سارے دن کا تھکا ہارا رات کو قرآن کریم کا تیسرا حصہ پڑھ کے کیسے سوئے گا؟ اس کے لیے تو واقعی مشکل بات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کرام کا جواب سنا، آپ علیہ السلام نے وضاحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ قل هو اللہ احد انہا لتعدل ثلث القرآن۔ فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، سورہ اخلاص قرآن کریم کے تیسرے حصے کے برابر ہے۔ جو بندہ ایک بار سورہ اخلاص پڑھتا ہے وہ یوں سمجھے اس نے قرآن کریم کا تیسرا حصہ یعنی 10 پاروں کی تلاوت کی ہے۔ نبی علیہ السلام کا سوال، صحابہ کا جواب، پھر آپ علیہ السلام نے دین سکھا دیا۔ اور آپ علیہ السلام کے یہ الفاظ امت کے لیے رحمت اور مفید، کہ کوئی بندہ زیادہ نہیں پڑھ سکتا، وہ قل هو اللہ احد والی سورت سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اللہ اس کے اوپر بھی مہربان ہو کر اس کو قرآن کریم کے تیسرے حصے کا اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو فرمایا، آپ نے فرمایا، میرے ساتھیوں، یہ بتاؤ ابھی جو دھماکے کی آواز سنی گئی ہے یہ کیسی آواز ہے؟ تم جانتے ہو یہ آواز کہاں سے آئی ہے، کس چیز کی آواز ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، اللہ و رسول عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے، یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا، ایک پتھر کو آج سے 70 سال پہلے ایک پتھر کو جہنم میں گرایا گیا تھا، جہنم میں پھینکا گیا تھا، وہ گرتا رہا گرتے گرتے 70 سال اس کو لگ گئے، آج وہ جہنم کی تہہ کو جا کے لگا ہے، یہ وہاں سے دھماکے کی آواز آئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ نبی علیہ السلام کا سوال، پھر صحابہ کرام کا جواب، پھر نبی علیہ السلام نے بات بتا دی، خبر دے دی، آپ نے دین سکھا دیا، امت کو بتا دیا کہ لوگوں جہنم اتنی زیادہ گہری ہے، اگر ایک پتھر کو جہنم میں گرایا جائے 70 سال وہ گرتا رہے گا، 70 سال کے بعد اس کی تہہ کو جا کے لگے گا۔ اور جس بندے کو اس جہنم میں ہمیشہ کے لیے پھینک دیا جائے گا اس کا کیا بنے گا؟ آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو مختلف انداز میں جہنم کی آگ سے بچنے کی تعلیم دی، آپ نے ترغیب دی، آپ نے ان کو تنبیہ فرمائی کہ جہنم کی آگ سے بچو۔ کہیں نبی علیہ السلام کہتے ہیں، تعوذوا باللہ من عذاب النار یو کما قال، آپ فرماتے لوگوں جہنم کی آگ سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔
تو یا فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اگر کھجور کا ایک دانہ ہے تمہارے پاس اور کچھ نہیں ہے، موقع ملتا ہے جہنم کی آگ سے آزادی کا، کھجور کا دانہ خرچ کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، آزاد کروا لو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو، اپنی بیوی اور بچوں کو، اپنے آل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ وقودها الناس والحجارہ، جس جہنم کی آگ کا ایندھن لوگ بھی ہیں اور پتھر بھی ہیں۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس جہنم کے اوپر جن فرشتوں کی ڈیوٹی اور ذمہ داری لگائی گئی ہے وہ بڑے تندخو ہیں، بڑے سخت مزاج ہیں، جن کو کسی کی شکل دیکھ کے ترس نہیں آتا، کسی کو دیکھ کے ترس نہیں آتا۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں بالکل دیر نہیں کرتے۔ یفعلون ما یؤمرون، جیسے ان کو حکم دیا جاتا ہے ویسے کر گزرتے۔ اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء کرام نے لکھا ہے جس آدمی نے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی اس کو اسی جہنم کے 80 غوطے دیے جائیں گے۔ اب اندازہ لگائیں، اس کی گہرائی کو دیکھیں، اور جس کو 80 غوطے ایک نماز کے چھوڑنے کے جرم میں دیے جائیں، اور جس نے ہفتے نمازیں نہیں پڑھی، مہینوں بے نماز رہا، سال بھر نماز پڑھنے کی اس کو ہمت نہیں ہوئی، اس کو کیا بنے گا؟ اللہ ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دین بھی سکھایا، توحید بھی سکھائے، اخلاق بھی سکھایا، حقوق بھی بتائے، فرائض بھی بتائے، اخلاقیات کی بھی تعلیم دی، صبر و تحمل اور حوصلہ بردباری بھی سکھائے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے، نبی علیہ السلام والسلام صحابہ کرام کے مجمع سے مخاطب ہیں۔ آپ علیہ السلام پوچھتے میرے ساتھیو یہ بتاؤ کہ تم پہلوان کسے کہتے ہو؟ یہ نبی علیہ السلام کا سوال ہے۔ یہ بتاؤ تمہارے نزدیک پہلوان کون ہے؟ پہلوان کس کو کہتے ہیں؟ طاقتور کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو پہلوان اس کو کہتے ہیں کہ جب لڑائی ہو، کشتی ہو، مقابلہ ہو، کوئی اس کو گرا نہ سکے، وہ بہت بڑا پہلوان ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کو گرایا نہ جا سکے تم اسے پہلوان سمجھتے ہو، میں آپ کو بتاتا ہوں اصل پہلوان کون ہے؟ الذی یملک نفسہ عند الغضب، اصل پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے۔ اصل پہلوان کون ہے؟ ہمارے ہاں بہادری اس کو سمجھا جاتا ہے کہ غصے میں بندہ دوسرے کو تہس نہس کر دے، ماں بہن ایک کر دے، گندی گالیاں بکے، ایسی گندی آوازیں نکالے، اس طرح غصے والا انداز ہو، دوسرے بندے کو خوب ڈرائے، اس کو لتاڑے، اس کو گالیاں دے، بد اخلاقی کا مظاہرہ کرے، کہتے یہ بڑا بہادر آدمی ہے، یہ بڑا غصے والا آدمی ہے۔ یہ کوئی پہلوان اور بہادر نہیں ہے جیسے اپنا غصہ نہیں سنبھالا جاتا، کیا خاک اس کی بہادری ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اصل پہلوان وہ ہے فرمایا لیس الشدید بسرعہ، جلدی کے ساتھ اپنے مد مقابل کو گرا دینے والا اصل پہلوان نہیں ہے۔ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، اصل پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں کرے، کنٹرول میں کرے۔ نبی علیہ السلام کا سوال، صحابہ کا جواب، پھر آپ علیہ السلام نے بتا دیا کہ اصل بہادر اور پہلوان وہ ہے جس میں حوصلہ ہے، غصے میں جس کے ہوش و آواز قائم رہیں، جو اپنے آپ کو سنبھالنے کا، کنٹرول کرنے کا گر جانتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے ایک حدیث پاک میں فرمایا
غصے کی حالت میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا یہ بڑا ہمت کا کام ہے. لیکن آپ نے فرمایا جو بندہ حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے میں اللہ کا نبی زعیم اسے جنت میں کوٹھی لے کر دینے کی ضمانت دیتا ہوں. اور شیطان کبھی کسی کو جنت میں کوٹھی لینے وہ تو چاہتا ہے اگر کوٹھی بنی ہوئی ہے تو اس کو اس سے بھی معلوم کرواؤ. غصہ شیطان کی طرف سے، اور شیطان بندے کو غصہ دلا کے اس سے بد زبانی بد کلامی کروا کے زبان سے ہاتھ سے دوسرے کو تکلیف پہنچا کے اس کو برباد کرنا چاہتا ہے. اور جو مومن ہے وہ شیطان کو خوش نہیں کرتا، شیطان کو مایوس کرتا ہے. غصہ آئے اس پہ کنٹرول کرتا ہے، غصہ پی جاتا ہے، منہ کو سی جاتا ہے اور رب کی رحمت کا وہ حقدار بن جاتا ہے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اخلاق کی یاد سکھائی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا اتدرون ما الغیبۃ، اے میرے ساتھیوں تمہیں معلوم ہے کہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت کیا ہوتی ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذکر اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا اس انداز میں اس کی عدم موجودگی میں ذکر کرنا کہ سن کر اسے برا لگے، اس کو غیبت کہتے ہیں. صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی بندے کی عدم موجودگی میں اس کی پیٹھ کے پیچھے اس کا اس انداز میں ذکر کیا جائے، اس کے کسی عیب کو ذکر کیا جائے اور وہ عیب اس کے اندر ہو، کیا پھر بھی غیبت ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جی ہاں، وہ عیب اس کے اندر ہو، اس کی عدم موجودگی میں اس کی پیٹھ پیچھے کسی کے سامنے نامناسب انداز میں اس کا ذکر کرنا یہ غیبت ہے. اگر اس میں عیب نہیں ہے تو یہ اس کے اوپر تہمت اور بہتان ہے، غیبت نہیں. اور قرآن کریم نے بتایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، ایمان والو ایک دوسرے کے اوپر بدگمانی بھی نہ کیا کرو اور ایک دوسرے کا مذاق بھی نہ اڑایا کرو. اور ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کیا کرو. آج میرے بھائیوں میرے بہنوں اکثر لوگ اس بڑے جرم اور کبیرہ گناہ کے مرتکب نظر آتے ہیں. ہم میں سے اکثریت کی حالت ہی ہے کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن کسی مسلمان کی غیبت نہ کی. یہ جو پیٹھ پیچھے بیٹھ کے کہتے فلاں ایسے ہے، فلاں ایسے ہے، فلانی ایسی ہے، فلانی ایسی ہے، فلاں کو دیکھا ہے، فلاں کے بارے میں سنا ہے، فلاں کے بارے میں کوئی خبر ہے. میں بتا رہا ہوں، آگے نہیں بتانا، میں بتا رہی ہوں، کسی اور کو نہیں بتانا. یہ جو کسی مسلمان بھائی اور بہن کا اس کا عیب، اس کی خامی، اس کی کوتاہی، اس کا نقص اس کی پیٹھ پیچھے بیان کیا جائے، اس کو غیبت کہتے ہیں. اور قرآن نے کہا کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ غیبت کرنا ایسے ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے. کوئی اس چیز کو پسند نہیں کرتا. فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ، جب تم اس چیز کو پسند نہیں کرتے پھر اللہ سے ڈرو، کسی کی غیبت نہ کرو. اگر کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہو فلاں ایسے ہے ایسے ہے، نبی علیہ السلام کی تعلیم یہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا دفاع کیا. آپ نے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہے، تم نے جو سمجھا ایسے نہیں ہے. کسی کی غیبت ہو رہی ہو، ہمارے معاشرے میں کیا ہے لوگ ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں، اور بات تو تیری ٹھیک لگ رہی ہے، بات تیری دل کو لگ رہی ہے، شکل سے نہیں لگتا ویسے ہوگا ایسے، ایسے کہتے ہیں نہیں کہتے. اچھا میں تو پہلی بار سن رہا ہوں، مجھے بھی تھوڑا ڈاؤٹ تھا کہ بندہ ایسے ہی ہے. ایسے ہی کہہ دیں گے ہاں مجھے بھی ایسے لگتا ہے وہ بندہ ایسے ہی ہے. اچھا آپ جو بات کر رہے ہو تو صحیح کہہ رہے ہو؟ جی ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں.
پھر وہ جا کے آگے بتائے گا آپ کو بتا رہا ہوں مجھے کسی نے بتایا، آپ نے آگے نہیں بتانا، فلاں بندے میں یہ عیب ہے، وہ پھر آگے بتائے گا۔ اور خواتین بھی، میں بتا رہی ہوں فلاں خاتون ایسی ہے، وہ ایسی ویسی، لیکن بہن کسی کو بتانا نہیں ہے، وہ بھی پھر آگے دوسری کو اسی طرح بتاتی ہے، بہن کسی کو بتانا نہیں ہے، بس اسی طرح چلتے چلتے پورے محلے میں وہ خبر مشہور ہو جاتی ہے۔ فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ فرمایا جب تم ایک مسلمان مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو اور ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کیا کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو دوسروں کی غیبتیں کرنے سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں المؤمن مرآۃ المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے، مومن مومن کا شیشہ ہے۔ جب کوئی شیشے کے سامنے جاتا ہے، آئینے کے سامنے جاتا ہے، تو وہ شیشہ صرف اس کو بتاتا ہے کہ تیرے اندر یہ ہے، بعد میں آنے والے کو نہیں بتاتا کہ ابھی فلاں آیا تھا اس میں یہ عیب تھا۔ تو مسلمانوں ایک دوسرے کے لیے شیشے بن جاؤ، اگر کسی میں کوئی عیب ہے، کوتاہی ہے، نقص ہے، ڈائریکٹ اس کو بتاؤ، کسی کے سامنے اس کے عیبوں کو نہ کھولو۔ پتہ بھی چل جائے تو پردہ پوشی کرنی چاہیے۔ یہاں تو لوگ عیب ڈھونڈنے میں اپنا قیمتی وقت لگاتے ہیں، ٹوہ میں رہتے ہیں، کسی کی کوئی کوتاہی آنی چاہیے، کسی کے عیب کا پتہ چلنا چاہیے، کسی کی کمزوری کا پتہ چلنا چاہیے، پھر میں دیکھتا ہوں اس کو۔ بس اس بندے کی کوئی کوتاہی میرے ہاتھ میں آ جائے، پھر دیکھو میں کس طرح اس کو ذلیل کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ دوسروں کے عیب ڈھونڈتا رہتا ہے، ٹوہ میں لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے گھر میں ذلیل رسوا کر دیتا ہے۔ اخلاقیات سکھائیں نبی علیہ السلام، غیبت نہیں کرنی کسی کی، اور غیبت کا تعلق حقوق العباد سے۔ کسی نے کسی کی غیبت کی، اگر اسے معافی نہیں مانگی تو قیامت والے دن اس کو حساب دینا پڑے گا۔ اب کتنے لوگوں کی غیبت کی جاتی ہے، دور نہ جائیں، حالات کو دیکھ لیں، خاص طور پر جہاں بھی جاؤ سیاست موضوع بحث ہو، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا۔ کوئی ایک کی تعریف کر رہا ہے، دوسرے کی برائی کر رہا ہے، کوئی دوسرے کی تعریف کر رہا ہے، تیسرے کی برائی کر رہا ہے۔ اس میں غیبت بھی ہوتی ہے، الزام بھی ہوتے ہیں، تہمتیں بھی ہوتی ہیں۔ اپنی زبانوں کی حفاظت کیجیے۔ اگر کوئی حاکم ہے اپنا حق ادا نہیں کرے گا، رب کو جواب دے گا۔ اگر کوئی عہدے والا عہدے کا حق ادا نہیں کرے گا، کوئی ذمہ دار اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرے گا، وہ جواب دے گا۔ ہاں اگر آپ اس کے اوپر تہمت لگائیں گے، جھوٹ بولیں گے، اس کو گالی دیں گے، اس کی غیبت کریں گے، اس کی برائی کریں گے، تو آپ کو جواب دینا پڑے گا، فائدہ آپ کا کچھ نہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ پوچھا گیا من نجات یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نجات کیسے ہوگی، کیا طریقہ ہے، کون سے اعمال ہیں جو نجات کا ذریعہ بنیں گے؟ آپ نے فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ۔ وَلْيَسَعْ بَيْتُكَ، فضول ادھر ادھر جانے بیٹھنے، مجلسیں بنانے، محفلیں سجانے، لوگوں کی غیبتیں کرنے کی بجائے زیادہ وقت اپنے گھر میں گزارا کر۔ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کر، یہ تیرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسروں کے عیب بہت نظر آتے ہیں، کبھی اپنے عیبوں کو دیکھے نا تو پھر سارے شرم سے جھک جائے۔ دوسروں کے عیبوں پر نگاہ رکھنے کی بجائے اپنے عیبوں کو دیکھیں، اور حاسبوا قبل انفسکم ان تحاسبوا کما قال، اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا حساب لے، اپنا حساب خود کر لو، اپنے عیبوں کی اصلاح کر لیجیے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام خطاب فرما رہے ہیں، بنی اسرائیل کا ایک مجمع ہے، اور فرماتے ہیں اے بنی اسرائیل کے لوگوں،
تمہیں دوسرے کی آنکھ کا تنکا تو نظر آتا ہے، اپنی آنکھ کا شتیر نظر نہیں آتا۔ ہر نبی نے امت کو اخلاقیات سکھائی ہیں اور اخلاق رذیلہ سے بچنے کی تعلیم دی ہے۔ غیبت کرنا، دوسروں کے عیبوں کو ڈھونڈنا پھر ان کو بیان کرنا انتہائی کبھی برا اور خطرناک جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز میں، بڑے نرالے انداز میں امت کو دین سکھایا، صحابہ کو دین سکھایا، صحابیات کو دین سکھایا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ نماز پڑھ کے وہ مصلی پہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہی ہیں، تسبیحات پڑھ رہی ہیں۔ آپ پیر چلے جاتے ہیں، دن کافی چڑھا ہوا ہے، دھوپ اچھے طریقے سے نکلی ہوئی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس آتے ہیں، دیکھا کہ حضرت جویریہ ام المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور مومنوں کی ماں سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ السلام نے دیکھا اتنی دیر سے مصلی کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں اور اللہ کا ذکر کر رہی ہیں، تسبیحات پڑھ رہی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا، آپ نے فرمایا جویریہ کیا اسی وقت کی ادھر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہی ہو، تسبیحات پڑھ رہی ہو؟ حضرت جویریہ جواب دیتی ہیں، جی یا رسول اللہ۔ نبی علیہ السلام کا سوال ہے، اس وقت کی بیٹھی ہوئی اتنی دیر سے ذکر کر رہی ہو؟ اور جواب جی یا رسول اللہ۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جویریہ جب میں ادھر سے گزرا تھا اس وقت کے بعد اب تک اس دوران میں نے ایک چھوٹا سا وظیفہ کیا ہے، تیرا اگر گھنٹوں کے ذکر کو ایک پرلے میں رکھا جائے اور وہ میرا چھوٹا سا وظیفہ دوسرے پرلے میں رکھا جائے، وہ چھوٹا سا وظیفہ تیرے گھنٹوں کے ذکر سے راجی اور بھاری وزنی ہو جائے گا۔ پھر آپ نے وظیفہ بتایا، فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ آپ نے فرمایا ان چار کلمات کو میں نے 3 مرتبہ پڑھا ہے، اگر تیرے اتنے لمبے ذکر اذکار کا اس کے ساتھ مقابلہ کیا جائے، یہ 3 بار پڑھے جانے والے 4 کلمات زیادہ وزنی ثابت ہوں۔ 2 باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح عبادت کیا کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج بھی کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرنے والے تھے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، اپنا وقت اللہ کی یاد میں گزاریں، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایسے مسنون اذکار پڑھیں جن میں ٹائم کم لگتا ہو اور اجر و ثواب زیادہ ملتا ہو۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مختصر وظیفہ سکھایا کہ اتنی زیادہ دیر محنت کی بجائے اگر اتنی محنت کی جائے اور الفاظ یہ ہونے چاہیے تو رزلٹ ثواب اور نفع زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دعا کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا یا معاذ تعال، جی یا رسول اللہ فرمائیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا انبئک بکنوز بکنز من کنوز الجنہ، اے معاذ کیا میں تجھے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ آپ کا سوال ہے۔ حضرت معاذ کہتے ہیں یا رسول اللہ ضرور بتلائیے جنت کا خزانہ کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک بہترین اور عمدہ خزانہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں آپ علیہ السلام صحابہ کے پاس ہے، بہت سارے صحابہ موجود ہیں، پھر آپ نے یہی بات ارشاد فرمائی الا انبئکم، کیا میں تم سب کو جنت کے خزانے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ بتلائیے۔ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔
عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کوئی غلطی کرتا ہوا کسی کو دیکھیں تو لا حول ولا قوت پڑھنا چاہیے، کوئی گناہ کر رہا ہے لا حول ولا قوت، کوئی حیائی کا کام کر رہا ہے لا حول ولا قوت، کوئی جھوٹ بول تو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ اس کا محل اور مقام نہیں ہے، یہ لوگوں نے رواج بنایا ہوا ہے۔ گدھے کی آواز سنی لا حول ولا قوت، کتا بھونکتا ہوا سنا لا حول ولا قوت۔ حالانکہ لا حول ولا قوت الا باللہ اتنا پیارا جملہ ہے، جنت میں رب نے جو خزانے رکھے ہیں ان خزانوں میں سے ایک خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر کسی کو جنت کے خزانے چاہیے وہ کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرے، اللہ اس کو جنت کے خزانے عطا فرمائے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ لا حول نہیں کوئی گناہوں سے پھیرنے والا، ولا قوت نہیں کوئی نیکی کی قوت اور طاقت دینے والا، الا باللہ مگر اللہ سبحانہ و تعالی۔ اس کا معنی کیا ہے؟ نیکی کی توفیق دینے والا اور گناہوں سے بچانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ جب بندہ اس انداز میں اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ اس کو گناہوں سے بھی بچا لیتا ہے اور نیکی کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختلف انداز میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دین سکھایا، اخلاقیات سکھائی، معاملات سکھائے، عقائد سکھائے، ایمان سکھائے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، ابو الاحوص رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک آدمی آیا جس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو آ کر اس نے سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، آپ نے فرمایا تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا اللہ کا شکر ہے یا رسول اللہ۔ پھر آپ نے اس سے پوچھا تیرے پاس کس قسم کا مال ہے؟ کیا تو مالدار ہے؟ جی ہاں میں مالدار ہوں۔ اگر مالدار ہے تو اللہ نے تجھے کس قسم کا مال دیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس اونٹ بھی ہیں، میرے پاس بکریاں بھی ہیں، میرے پاس گھوڑے بھی ہیں، میرے غلام بھی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اتنا کچھ تیرے پاس ہے، پھر تیری حالت یہ ہے فقیروں والی۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا فَإِذَا أَتَاكَ اللَّهُ مَالًا فَلْيُرَ أَثَرُ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكَ وَكَرَامَتِهِ۔ اگر اللہ نے تیرے اوپر کرم کیا ہے، تیرے اوپر مہربانی کی ہے، تجھے اتنا مال عطا فرمایا ہے، اللہ کی مہربانی کا تیرے جسم کے اوپر بھی اثر ہونا چاہیے، اللہ کی نعمتیں تیرے وجود پر بھی نظر آنی چاہیے۔ اسلام میں پھوتے مارنے سے، شیخیاں بگاڑنے سے بھی منع کیا گیا ہے کہ بھلے کچھ نہیں اور پرسنالٹی اس طرح بنائی ہو جیسے یہ عرب پتی ہے، اے فقیر گنگلا کھانے کو تنگ ہے لیکن پھوت بات اس طرح بنائی ہو، ڈیل ڈول اس طرح بنائی ہو، لش پش اس طرح کرتا ہو، ایسے لگے کروڑ پتی۔ اور یہ چیز بھی ناپسندیدہ ہے، اللہ نے لاکھوں دیے ہیں، کروڑوں دیے ہیں، اور شکل اس طرح کی بنا کے پھر رہا ہو، کپڑے اس طرح پھٹے پرانے ہوں، جسم اس طرح مٹی دھول میں اٹا ہوا ہو کہ دیکھنے والے کو لگتا ہے اس علاقے میں سب سے زیادہ زکوٰۃ کا مستحق یہی ہے۔ اللہ نے اگر دیا ہے ایک حد تک شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے اس کو خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ نے توفیق دی ہے، خوبصورتی اختیار کرنی چاہیے۔ صحابی نے پوچھا تھا نا اللہ کے نبی ایک بندہ چاہتا ہے، پسند کرتا ہے اس کا جوتا بھی اچھا ہو، اس کا کپڑا بھی اچھا ہو، کیا یہ تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، بے شک اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ لیکن عجیب بات ہے ہمارے ماحول میں بھی، ہمارے معاشرے میں بھی وہ پھٹے پرانے کپڑوں کو جو پہنتا ہے لوگ کہتے ہیں یہ بڑا اللہ والا، یہ پہنچا ہوا۔ اور اگر کوئی اچھے کپڑے پہن لے تو لوگ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ خوبصورتی اختیار کرنا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین لباس پہنا کرتے تھے، جمعہ کے لیے، عیدین کے لیے، خطبہ جمعہ کے لیے آپ علیہ السلام نے اسپیشل جبہ رکھا ہوتا تھا۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وفات پائی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں وہ جبہ موجود تھا جو یمن سے بنا ہوا تھا، مدینہ میں نہیں بنتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب ملاقاتی آتے تھے آپ اس جبے کو پہنا کرتے ہیں۔ یہاں کہتے ہیں کہ وہ مولوی ایک نمبر ہے، وہ پہنچا ہوا ہے، وہ مستجاب الدعوات ہے جس کے کپڑے پھٹے پرانے ہوں، جس نے بین پہنی ہوئی ہو، جس کے کالر بھی نہ ہوں، جس نے بٹن بھی نہ لگائے ہوئے ہوں، کپڑے میلے کچیلے ہوں، یہ اللہ کا ولی ہے، اس کی دعا قبول ہوگی۔ دعا کی قبولیت اور ولایت کا تعلق دل کے ساتھ ہے، لباس کے ساتھ نہیں۔ لہذا اللہ نے اگر نعمتیں دی ہیں، گھر اچھا ہو جائے بہتر ہے، سواری اچھی ہو بہتر ہے، لباس اچھا ہو بہتر ہے، رہن سہن اچھا ہو بہتر ہے، لیکن شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے جائز طریقے سے خوبصورتی اختیار کرنا۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا تھا تیرے پاس کس قسم کا مال ہے؟ اس نے کہا میرے پاس گھوڑے بھی ہیں، غلام بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، بکریاں بھی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اگر تیرے اوپر اللہ نے اتنا انعام کیا ہے تو پھر تیرے جسم پر ان نعمتوں کے اثرات اور نشان بھی نظر آنے چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات ہے جس کا تعلق نماز کے ساتھ ہے، آپ علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھائی، ابو داؤد کی حدیث ہے۔ آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا هل تقرؤون خلف امامکم، کیا تم امام کے پیچھے قرأت کرتے ہو، تلاوت کرتے ہو؟ اللہ کے نبی کا سوال ہے۔ صحابہ نے جواب دیا نعم یا رسول اللہ، جی ہاں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تقرؤوا بشیء من القرآن اذا جہرت الا بام القرآن فانه لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها۔ آپ نے فرمایا جب تم امام کے پیچھے ہو، میں اونچی آواز کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، لا تقرؤوا بشیء من القرآن، نماز میں میری ابتدا میں قرآن سے کچھ نہیں پڑھنا، الا بام القرآن، سوائے سورہ فاتحہ کے، فانه لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها، اس لیے کہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی۔ نبی علیہ السلام کا سوال، امام کے پیچھے تلاوت کرتے ہو، قرأت کرتے ہو، قرآن پڑھتے ہو؟ صحابہ کا جواب، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو، تمام امت کو تعلیم دے دی، حکم دے دیا کہ امام کے پیچھے مقتدی کو قرآن کریم کی 114 سورتوں میں سے صرف فاتحہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ جب امام اونچی آواز سے قرأت کر رہا ہو، باقی 113 صورتیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمات الاحياء منهم والاموات، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله